بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جوتی پہن کر مت چلو، رضائی وغیرہ اس طرح مت لپیٹو کہ چلنے میں یا جلدی سے ہاتھ نکالنے میں مشکل ہو۔ کپڑا رائٹ طرف سے پہننا شروع کرو، مثلا رائٹ آستین، رائٹ پائچہ، رائٹ جوتی اور لیفٹ سائڈ سے اتارو۔ کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھا کرو، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ ایسا لباس مت پہنو جس میں بے پردگی ہو۔ جو مالدار عورتیں بہت قیمتی پوشاک اور زیور پہنتی ہیں ان کے پاس زیادہ مت بیٹھو، خواہ دنیا کی حوث بڑھے گی۔ پیوند لگانے کو ذلت مت سمجھو۔ کپڑا نہ بہت تکلف کا پہنو اور نہ میلا کچیلا پہنو، بیچ کی راہ رہو اور صفائی پاکی رکھو۔ بالوں میں تیل کنگھی کرتی رہو مگر ہر وقت اسی دھن میں مت لگے رہو۔ ہاتھوں میں مہندی لگاؤ، سرما 3 سلائی دونوں آنکھوں میں لگاؤ۔ گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ بیمار کو کھانے پینے پر زیادہ زبردستی مت کرو، بیماری میں بد پرہیزی مت کرو۔ خلاف شریعت تعویذ، گنڈا، ٹوٹکا ہرگز استعمال مت کرو۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو جس پر شک ہو کہ اس کی نظر لگی ہے اس کا منہ اور دونوں ہاتھ کونی سمیت اور دونوں پاؤں اور دونوں زانو دھلوا کر پانی جمع کر کے اس شخص کے سر پر ڈال دو جس کی نظر لگی ہے۔ اس شخص کے سر پر ڈال دو جس کو نظر لگی ہے، انشاءاللہ پاک شفا ہو جائے گی۔ جن بیماریوں سے دوسروں کو نفرت ہوتی ہے جیسے خارش، کھجلی وغیرہ یا خون بگڑ جانا، ایسے بیمار کو چاہیے کہ خود سب سے الگ رہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ڈراؤنا خواب نظر آئے تو بائیں طرف 3 بار تھتکار دو اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور کروٹ بدل ڈالو اور کسی سے ذکر مت کرو، انشاءاللہ تعالی کوئی نقصان نہیں ہوگا خواب کا۔ اگر خواب کہنا ہو تو ایسے شخص سے کہو جو عقلمند یا تمہارا چاہنے والا ہو تاکہ بری تعبیر نہ دے۔ جھوٹا خواب بنانا بڑا گناہ ہے۔ آپس میں سلام کیا کرو، اس طرح السلام علیکم، اور جواب اس طرح دیا کرو وعلیکم السلام، اور اس کے علاوہ سب طریقے واہیات ہیں۔ جو پہلے سلام کرے اس کو ثواب زیادہ ہے۔ جو کوئی دوسرے کا سلام لائے یوں جواب دو علیہم وعلیکم السلام۔ اگر کئی آدمیوں میں سے ایک نے سلام کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اسی طرح ساری محفل میں سے ایک نے جواب دے دیا، وہ بھی سب کی طرف سے ہو گیا۔ اضافہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کے وقت جھکنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص دور ہو اور تم اس کو سلام کرو یا وہ تم کو سلام کرے تو پھر ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے، لیکن زبان سے بھی سلام کے الفاظ کہنے چاہیے۔ مسلمانوں کے جو بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو بھی انگلش یا ہندوانہ طریقے سے سلام نہ کرنا چاہیے، بلکہ شرعی طریقے پر ٹیچرز وغیرہ کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر ٹیچر مشرک ہو تو اس کو صرف السلام یا السلام علی من اتبع الہدی کہنا چاہیے۔ مشرکین کے لیے السلام علیکم کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سب مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے۔ یہ مسورات سے عرض کروں گا۔ بن ٹھن کر اتراتی ہوئی مت پھرو، بن ٹھن کر اتراتی ہوئی مت چلو، الٹی مت لیٹو، ایسی چھت پر مت سو جس میں آڑ نہ ہو، شاید لڑک کر گر پڑو۔ کچھ دھوپ میں کچھ سائے میں مت بیٹھو۔ اگر تم کسی لاچاری کو باہر نکلو بڑی مجبوری سے، بحالت مجبوری، تو سڑک کے کنارے کنارے چلو۔ بیچ میں چلنا عورت کے لیے بے شرمی کی بات ہے۔ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں مت بیٹھو۔ کوئی عورت محفل سے اٹھ کر کسی کام کو گئی اور عقل سے معلوم ہوا کہ ابھی واپس آئے گی، ایسی حالت میں اس جگہ کسی اور کو نہ بیٹھنا چاہیے، وہ جگہ اسی کا حق ہے۔
اگر دو عورتیں ارادہ کر کے محفل میں پاس پاس بیٹھی ہوں تو ان کے بیچ میں جا کر مت بیٹھو، البتہ وہ خوشی سے بٹھلا لیں تو الگ بات ہے۔ جو عورت تم سے ملنے آئے اس کو دیکھ کر ذرا اپنی جگہ سے کھسک جاؤ، جس میں وہ یہ جانے کہ میری قدر کی گئی۔ محفل میں سردار بن کر مت بیٹھو، جہاں جگہ ہو غریبوں کی طرح بیٹھ جاؤ۔ جب چھینک آئے منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لو اور پست آواز سے چھینکو۔ جمائی کو جہاں تک ہو سکے روکو، اگر نہ رکے تو منہ ڈھانک لو۔ بہت زور سے مت ہنسو، محفل میں ناک منہ چڑھا کر منہ پھلا کر مت بیٹھو، عاجزی سے غریبوں کی طرح بیٹھو۔ کوئی بات موقع کی ہو بول چال بھی لو، البتہ گناہ کی بات مت کرو۔ محفل میں کسی کی طرف پاؤں مت پھیلاؤ۔ بے سوچے سمجھے کوئی بات مت کہو، جب سوچ کر یقین ہو جائے کہ یہ بات کسی طرح بری نہیں تب بولو۔ کسی کو بے ایمان کہنا، یہ یوں کہنا کہ فلانی پر اللہ کی مار، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب پڑے، جہنم نصیب ہو، خواہ آدمی کو خواہ جانور کو، کہے یہ سب گناہ ہے جس کو کہا گیا ہے اگر وہ ایسا نہ ہوا تو یہ سب پھٹکار لعنت لوٹ کر اس کہنے والی پر پڑتی ہے۔ اگر تم کو کوئی بھیجا بات کہے بدلے میں اتنا ہی کہہ سکتے ہو، اگر ذرا بھی زیادہ کہا پھر تم گنہگار ہوگے۔ دوغلی بات منہ دیکھے کی مت کرو کہ اس کے منہ پر اس کی سی اور اس کے منہ پر اس کی سی ہو۔ چغل خوری ہرگز مت کرو، نہ کسی کی چغلی سنو۔ جھوٹ ہرگز مت بولو۔ خوشامد سے کسی کی منہ پر تعریف مت کرو اور پیٹھ پیچھے بھی حد سے زیادہ تعریف مت کرو۔ کسی کی غیبت ہرگز بیان مت کرو، اور غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو رنج ہو، چاہے وہ بات سچی ہو، اور اگر وہ بات ہی غلط ہے تو وہ تو پھر بہتان ہے، اس میں اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ کسی سے بحث مت کرو، اپنی بات کو اونچی مت کرو۔ زیادہ مت ہنسو، اس سے دل کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جس شخص کی غیبت کی ہے اگر اسے معاف نہ کرا سکو تو اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، امید ہے کہ قیامت میں معاف کر دے۔ جھوٹا وعدہ مت کرو، ایسی ہنسی مذاق مت کرو جس سے دوسرا ذلیل ہو جائے۔ اپنی کسی چیز یا کسی ہنر پر بڑائی مت جتلاؤ۔ شعر اشعار کا دھندا مت رکھو، البتہ اگر مضمون خلاف شریعت نہ ہو اور تھوڑی سی آواز سے کبھی کبھی کوئی دعا یا نصیحت کا شعر پڑھ لو تو مذائقہ نہیں۔ سنی سنائی ہوئی باتیں مت کہا کرو، کیونکہ اکثر ایسی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ بہت سے گناہ پیٹ کے زیادہ پالنے سے ہوتے ہیں، اس میں کئی باتوں کا خیال رکھو۔ مزیدار کھانے کی پابندی نہ ہو، حرام روزی سے بچو، حد سے زیادہ نہ بھرو بلکہ 2-4 لقمے کی بھوک رکھ کر کھاؤ۔ اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو دل صاف رہتا ہے، جس سے اللہ پاک کی نعمتوں کی پہچان ہوتی ہے اور اس سے اللہ پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے، دل میں رقت اور نرمی رہتی ہے، جس سے دعا اور ذکر میں لذت معلوم ہوتی ہے۔ تیسرے، نفس میں بڑائی اور تکبر نہیں ہوتا، نفس میں بڑائی، تکبر اور سرکشی نہیں ہونے پاتی۔ چوتھے، نفس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف کو دیکھ کر اللہ پاک کا عذاب یاد آتا ہے اور اس وجہ سے نفس گناہوں سے بچتا ہے۔ پانچویں، گناہ کی رغبت کم ہوتی ہے۔ چھٹے، طبیعت ہلکی رہتی ہے، نیند کم آتی ہے، تہجد اور دوسری عبادتوں میں سستی نہیں ہوتی۔ ساتویں، بھوکوں اور عاجزوں پر رحم آتا ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی پیدا ہو جاتی ہے کم کھانے سے۔ اللہ پاک ہمیں
باتوں پہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز ویورز، اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئیں گی تو اسے لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو ملتی رہے، اور اسے اپنے فرینڈس میں شیئر کیجیے۔ پتہ نہیں میری کون سی بات کس کے دل میں اتر جائے اور اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو ہدایت کی دولت عظمیٰ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔